کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کا قد بہت بڑا تھا، شاید جنت کے 60 گز برابر۔ جب آسمان سے نیچے اتارا جا رہا تھا تو وہ درازی کی وجہ سے فضا میں لہرا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دراز قد کو مختصر کر دیا اور آپ دنیا کے 60 گز برابر ہو گئے اور سیدھے اترنے لگے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم اور حوا دونوں کو الگ الگ مقامات پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جرہ میں۔ دونوں بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے اپنی غلطی پر توبہ کرنا چاہی، لیکن الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اللہ نے انہیں یہ کلمات سکھائے: ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور وہ عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہیں سے دنیا میں انسانیت کے دور کا آغاز ہوا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 بار ولادت کی تکلیف اٹھائی۔ ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ سگی بہن بھائیوں کی طرح ہوتے، ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ انسانی آبادی کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی حکم بطور شریعت نازل فرمایا تھا۔ اس طرح بی بی حوا نے کل 40 بچوں کو جنم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، لیکن تشریعی نبی نہیں، بلکہ ان نبیوں میں سے ہیں جو دنیا کی شروعات میں تعلیم انسان کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا تھا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے، کھیتی باڑی کرتے اور جانوروں کو پالتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے قابیل اور حابیل بھی ہوئے۔ قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی جڑواں بہن سے شادی کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق منع کر دیا، کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ قابیل اپنے برتاؤ میں بھی بہت سخت تھا، وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ آج بھی کھیتی باڑی کرنے والوں کے مزاج سخت ہوتے ہیں، جبکہ حابیل بہت نرم مزاج تھے، وہ بکریاں چراتے تھے۔ بکری عاجز جانور ہیں، اس کے ساتھ رہنے سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اشارہ خداوندی سے فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو۔ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے وہ اپنے موقف میں صحیح ہوگا۔ اس زمانے میں جب اللہ کے لیے قربانی کی جاتی تو آسمان سے ایک آگ آتی، جس کی قربانی وہ آگ کھا لی تھی اس کی قربانی قبول ہو جاتی۔ حابیل نیک اور مخلص انسان تھے، انہوں نے اپنے جانوروں میں سے سب سے اچھے جانور کی قربانی پیش کی، جبکہ قابیل نے سب سے گھٹیا پل نذرانے میں دیے۔ آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ حابیل کی جیت ہوئی اور قابیل کو شکست۔ فیصلہ ہو گیا کہ حابیل متقی اور نیک انسان ہے اور وہ اپنے موقف میں درست ہے۔ قابیل کو حسد ہونے لگا، بجائے نیکی اور تقوی کا راستہ اختیار کرنے کے وہ شیطان کے جال میں پھنستا چلا گیا۔ اسے حابیل پر بہت غصہ آنے لگا۔ اس نے ٹھان لی کہ وہ حابیل کو قتل کر کے رہے گا۔ ایک دن موقع پا کر اس نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ حابیل نے کہا میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں مظلوم بننا پسند کروں گا، ظالم بننا نہیں۔ قابیل نے حابیل کے سر پر بڑا سا پتھر مارا جو ان کی موت کا سبب بنا۔ یہ دھرتی پر پہلا انسانی قتل بھی تھا اور پہلی موت بھی۔
قابیل نے قتل کا جرم کر لیا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حابیل کی لاش کا کیا کریں، کیونکہ ابھی تک کسی کی موت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے اسے مردہ دفنانے کا طریقہ سمجھایا۔ ایک کوا اپنی ساتھی کو زمین میں گڑھا کھود کر دفنا رہا تھا۔ قابیل بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ کوا تدفین کا طریقہ جانتا ہے، لیکن میں نہیں جانتا۔ قابیل نے گڑھا کھودا اور حابیل کو دفنا دیا۔ اس کے بعد قابیل جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اسے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے بہت دور نکل گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان میں سے جو شیطان کے بہکاوے میں آتے گئے وہ قابیل سے ملتے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کے بارے میں پتہ چلا تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل عمر 1000 برس تھی۔ اپنی عمر کی 40 سال آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دینے کا کہہ دیا تھا، اس لیے آپ کا انتقال 960 برس کی عمر میں ہونے والا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام 960 سال کے ہو گئے تو بچوں سے کہا، مجھے جنت کے پل کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ سارے بچے ادھر ادھر پھیل گئے پل ڈھونڈنے کے لیے۔ راستے میں ان کو موت کے فرشتے ملے جو انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، غسل دیا، خوشبو لگائی اور دفنا دیا۔ آپ کی موت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر پر نبوت اور خلافت کا تاج سجایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ طبری اور ابن الکثیر کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کعبہ بنانے کا حکم دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں مناسک ادا کرنے کے طریقے بتائے۔